میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کر۔ یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے۔ تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں، نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں، میری ماں کا قرضہ مجھے واپس ہے۔ جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ سے، میری ماں کا قرض مجھے واپس کرو۔ صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں، انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا، خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی، میرا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہو اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتا۔ یہ بی بی ہماری نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا، بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی، آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ آیا۔ جنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا۔
हाजियों को ये खाना खिलाते थे। हज के दिनों में सबसे बड़ी सबील इन्हीं के घर में लगती थी। सारा अरब जानता था कि आधी रात को भी इनके दरवाजे पे दस्तक दो, खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे, सामने मस्जिद में बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे, रखे कहा अबू तालिब मैं हूं खवैलत की बेटी, बाप भी मेरा रईस था मैं भी रईस हूं, बाप भी ताजर था मैं भी ताजर हूं, बाप भी तजारत करता था मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र से लिए जाते हैं, मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है, मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई। इतना जुमला कहना था कि हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा, आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे में लेके आना चाहता हूँ, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीवी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीवी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसने बीवी इसने कह दिया जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ ही करेगा क्या, महाफज भेज देगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या। बीवी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रख शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीवी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है। बीवी ने कहा तुझे नहीं पता ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस आदात से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे हो गए, अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब रईस मक्का अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझे से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा देखो कुरैश वालों, आज खवैलत की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी, उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूं आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकिरीन वाइजीन मिंबर में बैठे आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलई होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वही है। हजरत अबू तालिब मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है। वो भरदादार मसूरत में उसका सामान चोरी को बिस्मिल्लाह सरकार इतना जुमला कह रहा था, यहां एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले यह बता कि हम करें तो करें क्या। अरब में कारोबार क्या है, पत्थर बेचे, सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में, न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं। इतने दूर दूर के मुल्क है तजारत के लिए, अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसमें तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं। इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून को चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं किया तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं। जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ की ला के खदीजा के तजारत के एक सामान में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा।
اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی مجھے معاف کر دیجئے گا، اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا، اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. نہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گے آپ، میں دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا، خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹ کا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے لیے. شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں. بڑا بہترین، بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ کے حوالے. بابا جی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا. کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آ کے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے. ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی. سامان رکھ کے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا، خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ. بیوی خدیجہ کے نوکر آئے. حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا. ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو. سامان پورا کرو. بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں ہمارے پاس نہ سر ہے، نہ تال ہے، نہ سوزی ہے، نہ کتابیں. ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ، خدیجہ کو جا کے دو، اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتے ہیں جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دو. ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین سے خیز ہو گئے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں کتاب کا حوالہ تھا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد، جب خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا، صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گئے ہوئے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم اشتاق میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، امتحان دے کے کہتی ہے یا علی میں نے دوسرے کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے پھر رہے ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، قلعہ کا موس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے، یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے، آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی، میرے مولا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہے، وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا، اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا. اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے.
उसी को खत्म हो, इस माल का कुछ सदका नहीं दे। चले गए बीबी खदीजा के नौकर, जाके बीबी को खबर दी कि बीबी सामान तो सारा मिल गया। बीबी का सामान सारा मिल गया। फिर कहने को अबू तालिब ने कहा कि इस माल का कुछ सदका हो। तरीक कहती है कि जब तिजारत का काफिला वापस आए 80,000 तलाई सोने के दिनार, बीबी खदीजा को पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि अगली रात जब तिजारत का काफिला घर से निकला चोर मुहाफिज बन गए थे। 80,000 तलाई दिनार पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। 80,000 तलाई दिनार को यूं अपनी चादर में लेके अब फिर मैं लफ्ज़ कीमती कहने लगा, कोई मिन्नत नहीं, जो बोल पड़ेगा नौकर पे एहसान करेगा। यूं 80,000 तलाई दिनार अपनी चादर में लेके कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत सैयदों के घर हक दे के गई। यूं आके मार रखा हजरत अबू तालिब ने 80,000 तलाई दिनार देखे। दौर कौन था जब लोग एक वक्त की रोटी को तरसते थे। हजरत अबू तालिब ने कहा खदीजा ये क्या? फरमाया ये सब कुछ आपकी जहानत की वजह से हुआ है, ये आपका हिस्सा है, मैं आपको देने आई। हजरत अबू तालिब ने सुना कि खदीजा तुझे नहीं किसी ने बताया कि हम उजरत लेके एहसान नहीं करते? उस समय अगर आप उजरत लेके एहसान नहीं करते फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते। एहसान किया कुछ रखे, अबू तालिब रखते नहीं थे, खदीजा उठाती नहीं थी, दरमियान में तौहीद उतर आई। हजरत अबू तालिब ने एहसान करना चाहती पर एक एहसान कर, भतीजा मेरा जवान है। हुक्म किया था मेरे भाई ने, यही सतर पढ़ देता, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। अगला जो तेरा तजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ लेके जाना, हम तुम्हें बताएंगे हम कौन होते हैं। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को नौकरी दिलवाने के लिए खदीजा के महल के दरवाजे में पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तर तहारत से तड़प के उठी, हरीर और रंदीद के पर्दों को पीछे हटा के देखा, बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी मुजस्सम मोहम्मद की सूरत में दरवाजे पे खड़ा था। बीवी ने नौकरों की लाइन लगी हुई में से एक नौकर को उठाया, नाम उसका मैसरा था। लेकिन मैसरा पूछ जा, ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका बेटा, इसने आप रात काफिले में साथ जाना है। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, न तूने बोरी उठानी है, न तूने बोरी रखनी है, न तूने माल बेचना है, न तूने नफा गिनना है, न तूने नुकसान का कोई खतरा होना चाहिए। मैसरा तूने कोई तजारत का काम नहीं करना। बीवी फिर मैंने करना क्या है? बीवी कहती तेरा सिर्फ एक ही काम है, जिम्मेदारी मैं तुझे दे के भेज रही, तूने इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है। मुझे वापस आके बताना इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के तरीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है, इसके बोलने का तरीका क्या है। मैसरा साया बन के पीछे चले जा। मैसरा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, बीबी इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। जाकिरीन की मजलिस है, हर एक जाकिर यहाँ बानी की हैसियत से यही मैं खत्म कर देता हूँ। चला गया मैसरा बेचैनी से बीबी खदीजा इंतजार करती रही। मैसरा वापस आया, मैसरा ने महल का दरवाजा खोला, बीबी देख रही, मैसरा खबरदार ये नहीं बताना किस शहर में ज्यादा तजारत हुई, किसमें कम हुई, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा देखा था, बीबी मैं तुझे क्या क्या बातें बताऊं। ये मोहम्मद अरबी जंगल में जाता था, दरिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त से झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने पैरों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा से उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती जन्नत से खाना आ जाता था, जहां प्यास लगती ठोकर माता चलते हुए आते थे। बीबी जिब्रील इसके पीछे चलता था, मिकाईल इसके कदमों की धूल को साफ करता था, आसमान की बदली इसके सर पे साया करती थी। बीबी देख रही, मैं सब चुप हो जा, इतना बता ऐब तो नहीं देखा, देख तेरी इज्जत की कसम, या वो बेऐब है या फिर ये ना उसमें कोई है ना इसमें कोई है। खुश हो गई सैयदों की मां, खुश हो गई। बीबी ने कहा मैसरा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। कहां चला गया झंगा मजमा। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, क्या 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी 100 ऊंट सोना। गरीब है ये,
80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری، جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرا ہو گیا۔ اس نے کہا 100 سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد، بیوی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں، ابھی مجھ سے تجارت کر رہی بیٹی، یہاں تجارت ہے، سونا تو رکھ لے، 80 اونٹ چاندی تو لے لے، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر سے میری شادی کا پیغام لے کر وہ طالب کے گھر چلے جا، میں دیکھ کر بیوی 100 سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد، نہ بیوی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے۔ بیوی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی، منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کی جوتی سے مار کے تجھے دے دیتی ہوں، میں ایسا دیکھ رہا اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو، پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں، اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام، مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا دوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی دوں، زیادہ کر بی بی جنت کا، بس بات جلدی ختم کیجیے گا، وعدہ کر بی بی جنت کا، وعدہ ہو گیا جنت کا، چلا گیا میسرا۔ اب یہاں میں چند بندوں کو ذہن پہ سوال آ گیا، وہ خطیب بھی کیا جو مجلس پر چہرے نہ پڑے، تو پیغام بی بی نے بھیجا؟ ہاں بی بی نے بھیجا۔ اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا، مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا، یا قبلہ شرائع صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا، مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ خدا نے کہا نا خدیجہ، نا خدیجہ، میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا، تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج، جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرتا، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج، پیغام تو دے، تو جو میری طرف کی دیگا پیغام تو بھیج دے۔ بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں، میری انا ہے، میرا مزاج ہے، میرا بھرم ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں، تاریخ کیا لکھے گی، معورت کیا کہے گا، فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے، معورت جو پھونک پر پھونکنے دے، پیغام تو بھیج، تو جو میری طرف کرنا ہے، خدا کا وعدہ ہو گئے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج۔ میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ میں تو پیغام بھیج، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج، میں احسان کا بدلہ دوں گا۔ میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ میں شادی کا پیغام تو بھیج، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں لا دوں گا، نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کی رضا، میں سارے کی ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا۔ بس میسرا ہے شادی کا پیغام دیا، شادی کا دن مقرر پایا، 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا۔ نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے، دعوت نامہ تقسیم ہو گیا، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، جس گھر میں شادی ہو، شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں، پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے، آپ کے گھر میں شادی ہے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری، کوئی کام۔ ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے، ابو طالب بتاؤ ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم، کوئی ذمہ داری۔ حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی، یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے، ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلد رکھ، داؤد تو زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔
بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا، بابا جی تشریف لے آئے، اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا، ان سب سے میں معذرت کا ہوں۔ برات نبی کی گھر سے نکلی، جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا سکرہ، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، یمشاؤنس کی لڑیں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا، اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی نہیں، میرے سردار کی بارات آ رہا ہے۔ سج کے دھج کے بارات ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے گھر سے نکل کے برات بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی، براتیوں کا روح تھم گیا۔ برات نے کہیں ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ۔ جب برات بی بی کے دروازے پہ پہنچی، استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم، کہیں حوا، کہیں آسیہ، کہیں سارہ۔ برات کو بٹھا دیا گیا، اب آ گیا نبی کا وقت نکاح۔ اب پھنس گیا مولوی، اب پھنس گیا مولوی۔ اب ہمیں صرف اتنا بتا، نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، وہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ 3 کتابوں کے حوالے، 1 2 3 4 5 6 ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 کتابوں کے حوالے: تاریخ طبری 1، سیرت ہشام 2، سیرت حلبیہ 3۔ تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی، تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی۔ تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھے، درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا، الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل وحکام للناس وابن الصفا وابن مروہ وختم النبیین الرسول ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرف ونبل وفضل کثیرا۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، وحکام للناس، ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، حاجیوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، حاضر شرف و نبل و فضل کثیرا۔ پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا، اے خاندان خزرج، حق میں ہے تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں، حق میں ہے تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھیں، مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی کلیل بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں؟ مولا زمین نے مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا؟ ابو طالب کا گستاخ نہ بن،